آسٹریلیا کی شہریت کا راستہ پرماننٹ ریزیڈنس سے ہو کر گزرتا ہے۔ براہ راست پرماننٹ ریزیڈنس حاصل کرنا بہرحال ایک مشکل کام ہے۔ ماضی میں 9 برس آسٹریلیا پر لبرل پارٹی حکمران رہی ہے۔ لبرلز امیگریشن کے حق میں نہیں، لہٰذا 9 برس انہوں نے آسٹریلین امیگریشن کو مشکل سے مشکل تر بنانے میں صرف کیا۔ ان کے پاس اس کے الگ جواز موجود تھے جن سے اتفاق یا اختلاف ہو سکتا ہے۔ امیگریشن کی راہ میں روڑے اٹکانے کی چند مثالیں: پروسیسنگ ٹائم میں ٹھیک ٹھاک اضافہ، 189 کو چھوڑ کر 190 اور 491 ویزے کے اجراء میں اضافہ، ویزا اور درخواستوں کی کڑی اسکروٹنی شامل ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیک لاگ یعنی پہلے سے موجود ایسی درخواستیں جن کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے کی تعداد بڑھتی رہی۔ مارچ 2020 میں میرا ویزا آیا، اس کے ٹھیک 5 دن بعد ویزے آنا بند ہو گئے۔ اسی سال کرونا کی افریت نے بھی دنیا بھر کو دبوچ لیا۔ ویزا درخواستوں پر جو کام جاری تھا وہ بھی تقریباً 1.5 برس بند رہا۔ نئے لوگ آنا رک گئے، تاہم اس وقت پتہ نہ چلا کیونکہ ملک لاک ڈاؤن میں تھا۔ ملک لاک ڈاؤن سے باہر نکلا تو صورتحال نارمل ہونا شروع ہوئی، تاہم چونکہ آسٹریلین ورک فورس کا قابل ذکر حصہ امیگرینٹس خاص طور پر اسٹوڈنٹس اور تعلیم کے بعد ملنے والے ورک پرمٹ پر منحصر تھا جو پہلے بتائی گئی وجوہات کے باعث بند تھے، لہٰذا اب آسٹریلیا کو ورک فورس کی قلت کا سامنا ہوا۔ چند ماہ قبل الیکشنز میں لبرلز کے 9 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ لیبر نے حکومت سنبھالی۔ لیبر پارٹی امیگریشن کے حق میں ہے، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ بارڈر کھول دیں۔ آپ کو جو تاثر مل رہا ہے وہ درست نہیں۔ امیگریشن زیادہ آسان کرنے کے خلاف لبرلز کا پریشر الگ ہے اور عوام کے ایک حصے کا دباؤ الگ، لہٰذا لیبر بھی ایک حد سے زیادہ فری نہیں کر سکتی امیگرینٹس کو۔ اب افرادی قوت کو جس طرح پورا کیا جائے گا اس کا طریقہ کار سب سے پہلا تو زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ ویزے جاری کر کے اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ ورک پرمٹ جاری کرنے پر مبنی ہوگا۔ مزید برآں ایک آدھ دن قبل ورک پرمٹ کے دورانیے میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی 189 اور 191 کی جو ویزا پروسیسنگ بند تھی وہ بھی کھل چکی ہے، اب پچھلا بیک لاگ کلیئر کر کے بھی اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش ہوگی۔ جو اب آپ اس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے ٹھیک ٹھاک رقم اور دیگر لوازمات درکار ہیں جو اوپر درج کی جا چکی ہیں۔ دوم، ورک پرمٹ یا 491 ویزا براہ راست یوں سمجھ لیں تقریباً نہیں ملتا۔ تیسرا راستہ پرماننٹ ریزیڈنس کا ہے۔ اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ پرماننٹ ریزیڈنس یہاں 4 سال سے مقیم اسٹوڈنٹس کے لیے اب بھی اس وقت ایک خواب بنا ہوا ہے۔ یقین کیجیے میری نیت ہرگز ایسی نہیں کہ میں کسی کے خواب چکنا چور کروں، تاہم آسٹریلین حکومت نے امیگریشن کا جو طریقہ کار متعین کیا ہے اس کے حساب سے بے شک آسٹریلیا کو موجودہ قلت سے بڑھ کر ہی کمی کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، اوپر دیے گئے طریقہ کار کے علاوہ کوئی راستہ میرا نہیں خیال کہ مل سکے۔ ایک بار پھر یہ یاد دہانی بھی کرواتا چلوں کہ بھارت آسٹریلیا کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور ویزے کے اجراء پر بھارتیوں کی اسکروٹنی کسی حد تک ہم پاکستانیوں کی نسبت کم ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ بھارت اور چین کی آبادی اور تعلیم و تجربے کی شرح ہم سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا درخواستوں میں تناسب اور پھر کامیابی کا تناسب بھی انہی کے لیے زیادہ ہوگا۔ لہٰذا یہ خبر ان لوگوں کے لیے شاید پھر خوشی کی نوید ہے جو پہلے سے پروسیس میں ہیں، تاہم نئے لوگوں کے لیے میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی خاص فائدہ ہونا ہے۔ لگے ہاتھوں 189 اور 191 ویزے کا مختصراً پروسیس بھی بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے آپ نے آسٹریلین ایمی سائٹ پر اکاؤنٹ بنانا ہے اور انہیں درکار سب سے پہلے آپ آسٹریلین ایمی سائٹ پر اکاؤنٹ بناتے ہیں اور انہیں تمام درکار معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اس میں وہ تمام معلومات شامل ہیں جن کی بنیاد پر آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں۔ تمام انفارمیشن دینے کے بعد آپ کے پوائنٹس کا تعین ہوتا ہے اور آپ EOI یا ایکسپریشن آف انٹرسٹ سبمٹ کر دیتے ہیں۔ اب آپ پول میں ہیں، آپ سے پہلے بھی کئی لوگ پول میں شامل تھے۔ آپ کے پوائنٹس کی بنیاد پر غالباً ہر 2 ہفتے بعد آسٹریلین اسکل مارکیٹ کی بنیاد پر اس وقت تک سب سے زیادہ پوائنٹس رکھنے والی ایک مخصوص تعداد کو انویٹیشن ٹو اپلائی یا مختصراً انوائٹ بھیجا جاتا ہے۔ انوائٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ شارٹ لسٹ اور پول سے منہا ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے پاس غالباً 2 یا 3 ماہ ہیں ان تمام معلومات کے دستاویزی ثبوت فراہم کرنے کے جن کی بنیاد پر آپ کے پوائنٹس کا تعین ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو فیس بھی ادا کرنی ہوتی ہے جو غالباً $4,000 فی کس ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل بھی کم از کم امارات میں اچھا خاصا مہنگا ہوتا ہے۔ میرے کیس میں 5 بندوں کا میڈیکل تقریباً $6,000 میں ہوا تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر آپ کے آخری 5 سال پاکستان سے باہر کسی ترقی یافتہ ملک میں گزرے ہیں تو آپ کا سیکیورٹی چیک نسبتاً آسانی سے پاس ہونے کا امکان ہے۔ انوائٹ کے بعد آپ تمام معلومات و شواہد فراہم کر کے فیس جمع کروا کے درخواست سبمٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پروسیسنگ ٹائم شروع ہوتا ہے۔ میرے وقت میں یہ ٹائم کوئی 10 ماہ جاری رہا۔ اس کے بعد آپ کو ہیپ ID فراہم کی جاتی ہے جس کے تحت آپ میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ یہاں تک بات آ گئی تو سمجھ لیں 95% معاملہ ڈن ہے۔ میڈیکل ٹیسٹ کے 1 ماہ کے اندر آپ کو ایک رات اچانک خوشخبری والی ای میل ملتی ہے جسے امیگرینٹس کے حلقوں میں گولڈن ای میل کہا جاتا ہے۔ میرے کیس میں گولڈن ای میل صبح کے 4:36 پر موصول ہوئی۔
کچھ منٹ تو مجھے سمجھ نہیں آئی، اور جب سمجھ آئی تو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ صبح 4:30 بجے میں ابوظہبی بنیاس والے گھر میں چیخے مارتا پھر رہا تھا۔ وہاں سے آسٹریلیا قدم رنجہ ہونے تک ایک داستان ہے جو پھر کبھی۔ نوٹ: مندرجہ بالا مضمون میں 189 کے علاوہ کئی معاملات پر میری معلومات بہت پختہ نہیں، لہٰذا سیکنڈ اوپینین لینا مت بھولیں۔